سے آپ کو اپنے تمدن سے یہ باور کرانا ضروری ہوگا کہ دنیا دیکھ کر کہے کہ واقعی اسلام مذہب سب سے اچھا مذہب ہے۔ اور دارالوقف دیوبند میں آپ کے اساتذہ، آپ کے ارباب حل و عقد جنہوں نے محنت اور جد و جہد آپ کے ساتھ کی ہے، اسی لیے محنت و جد و جہد کی ہے کہ آپ قوم کی رہبری کے لیے ایک نمونہ ثابت ہوں گے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی رہیں گے، آپ امتیاز اسلامی کو قائم کرنے میں کامیابی حاصل کریں گے۔ آپ اور ہم جمع ہیں، وللہ الحمد، یہ درسگاہ لائق فخر بھی ہے اور لائق تعلیم و تعلم اور تدریس، درس و تدریس۔ یہاں ابتدائی دینیات سے لے کر اور انتہائی درجات تک تعلیم ہوتی ہے اور الحمدللہ کامیاب درجے میں تعلیم ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے جو الف با تا سے آغاز کرتے ہیں ان کے لیے درجات قائم ہیں، اس کے بعد پھر حفظ کے درجات قائم ہیں، اس کے بعد تجوید کے درجات قائم ہیں۔ تجوید میں حفظ عربی، حفظ اردو، سبع عشرہ جو شعبے تجوید کے ہوتے ہیں تمام یہاں پر موجود ہے۔ اور الحمدللہ یہاں دور حدیث شریف اور تکمیلات کی تعلیم کے ہوتے ہوئے ابتدائی تعلیم پر بھی اسی طرح زور دیا جاتا ہے، اسی طرح انگریزی کے ساتھ محنت کی جاتی ہے، توجہ دی جاتی ہے۔ آپ نے ابھی چند دن پہلے سنا ہوگا الحمدللہ دارالوقف دیوبند میں جو طلبہ حفظ کی تکمیل کرتے ہیں وہ ایک بیٹھک میں مکمل قرآن کریم سناتے ہیں، اور ابھی بھی ایک ہفتہ پہلے 3 طلبہ نے مکمل قرآن کریم سنایا، اور ایک طالب علم تو غالباً ایسا تھا کہ جس کی پورے قرآن کریم میں غلطی نہیں، اٹک بھی نہیں آئی۔ یہ دارالوقف دیوبند میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب بڑے مدرسے ہیں، یہاں تو دور حدیث شریف میں ہزاروں طلبہ ہوتے ہیں، یہاں ابتدائی درجات میں کہاں تعلیم ہوتی ہوگی، لیکن ابتدائی درجات میں بھی اسی طرح محنت اور جد و جہد کی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اعدادیہ اول عربی سے لے کر دور حدیث شریف تک، دور حدیث شریف الحمدللہ دیوبند وقف کا ہمیشہ ممتاز رہا ہے، انتہائی اہمیت کا حامل۔ اللہ رب العزت نے جید کوہنا مشق اساتذہ اور مربی عطا فرمائے ہیں، وہ صرف اساتذہ نہیں الحمدللہ مربی ہے۔ اس کے بعد تکمیلات کے شعبے ہیں، تکمیل تفسیر کا شعبہ اہم ہے، اسی طرح تکمیل افتاء کا شعبہ اہم ہے، اسی طرح تخصص بالادب کا شعبہ اہم ہے، اور ہر سال کچھ نہ کچھ ترقی کی طرف قدم بڑھ رہا ہے۔ الحمدللہ شعبہ افتاء 1 سال کے لیے مدت دراز سے قائم ہے، جو ممتاز طلبہ ہوں گے شعبہ افتاء میں ان کے لیے تخصص بالفقہ والافتاء 2 سال بھی قائم کیا گیا ہے، 2 سال میں وہ داخلہ لیں گے۔ اسی طرح اکیڈمی کا شعبہ ہے اور وہاں انگریزی کا شعبہ ہے، اکیڈمی کے ذریعے سے طلبہ لکھنا، پڑھنا اور تصنیف و تعلیم کی مشق حاصل کرتے ہیں۔ شعبہ انگریزی مدرسوں میں یہ داڑیاں ٹوپیاں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ انگریزی اور مدرسہ یہ تو دو دنیا الگ الگ ہیں، یہ جمع نہیں ہو سکتی۔ لیکن دارالوقف دیوبند درجے پر قائم ہے کہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے پروفیسر یہاں پر تشریف لاتے اور محاضرات پیش کرتے ہیں، یا انٹرویو کے لیے، امتحانات کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ وہ جب ہمارے بالخصوص 2 سال کے طلبہ سے ملاقات کرتے ہیں اور انگریزی میں گفتگو کرتے ہیں تو بات کہتے ہیں کہ بہت سی ایسی جگہیں تعلیم کے لیے جو قائم کی گئی ہے وہاں بھی اتنی اچھی انگریزی طلبہ نہیں ملتے۔ الحمدللہ 2 سال پر مشتمل شعبہ انگریزی ہے، شعبہ کمپیوٹر ہے، اور اس طرح تمام شعبے ہیں، اور ہر شعبہ ترقی کی طرف گامزن ہے، ہر شعبے پر مستقل نگاہ رکھی جاتی ہے۔ مدت تدریب اور تمرین کے لیے تدریب معلمین یا تدریب تدریس کے لیے ایک شعبہ قائم کیا گیا، اس میں بھی آئندہ سال سے انشاءاللہ طلبہ تدریسی فرائض انجام دیں گے اور تدریس کی مشق کریں گے۔
کہنا یہ ہے کہ جتنے شعبے مدارس میں ہونے چاہیے تمام شعبے تعلیمی بھی اور ابتدائی بھی دارالعلوم وقف دیوبند میں انداز پر قائم ہیں اور ہر شعبے میں اہم انداز پر کام ہو رہا ہے۔ یہ سب جو محنت اور جد و جہد ہم کر رہے ہیں سرپرستی حاصل ہے ہمارے ان دونوں اکابر کی، دارالعلوم وقف دیوبند کے روح رواں، دارالعلوم وقف دیوبند کے استاد حدیث اور محتمم حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، جن کی صدارت میں آج یہ تشریف کا اجلاس منعقد ہو رہا ہے یا مسلسلات کی تدریس کا اجلاس منعقد ہو رہا ہے، آپ اور ہم جمع ہیں۔ اسی طرح دوسرا دارالعلوم وقف کا اہم ستون دارالعلوم وقف دیوبند کے شیخ الحدیث و ناظم مجلس تعلیمی حضرت مولانا سید احمد خضر شاہ صاحب مسعودی دامت برکاتہم، یہ دونوں اکابر آپ کے سامنے، دونوں کی سرپرستی ہمہ جہت توجہ اور دارالعلوم وقف دیوبند کے نائب محتمم حضرت مولانا ڈاکٹر محمد شکیب صاحب قاسمی کی ہمہ جہت محنت اور جد و جہد اور ہر شعبے پر گہرائی کے ساتھ نگاہ اور خصوصیت کے ساتھ صبح سے شام تک کام میں لگے رہنا، ہر روز کام میں بتسلسل لگے رہنا۔ جب آدمی بتسلسل کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے برکتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ دارالعلوم وقف دیوبند سے انگریزی میگزین، انگریزی رسالہ، اسی طرح اردو میگزین، اردو رسالہ پابندی کے ساتھ اور بالخصوص عربی کا جو رسالہ وحدت الامہ ہے، محکمہ ہے، ہندوستان بھر میں ایسے گینے چنے چند کہنے کے لیے نہیں، حقیقت میں چند رسالے ہوں گے عربی کے جو اس طرح نکلتے ہوں گے۔ وحدت الامہ وہ پر وقت جو ہے نکلتا ہے اور پورے عالم میں پہنچتا ہے۔ عربی اور انگریزی اور اردو ہر طرح سے دین اسلام کی ترجمانی کے فرائض انجام دیے جا رہے ہیں۔ الغرض آپ ہم اس دارالحدیث میں جمع ہیں، بالخصوص طلبہ عزیز، بالعموم تمام ہی سامعین سے درخواست ہے کہ دارالعلوم وقف دیوبند کے لیے اس کی تعمیر و اس کی سہولیات کے لیے آپ خصوصیت کے ساتھ دعائیں کریں، خصوصیت کے ساتھ توجہ کریں تاکہ دارالعلوم وقف دیوبند اسی طرح دینی خدمات انجام دیتا رہے جس طرح ماضی سے دینی خدمت انجام دیتا رہا ہے۔ یہ اکابر علماء کرام ہیں، آپ کے سامنے خطابات آئیں گے اور بخاری شریف کا بابرکت سبق ہوگا، دعائیں ہوں گی۔ آپ حضرات جہاں کے حدیث میں اندر تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں بھائی، سب حضرات بیٹھ جائیں، سب حضرات بیٹھ جائیں۔ ادھر جو ہے وہ پیچھے جگہ ہے تھوڑی سی کناروں پر، وہاں پر آ جائیں، اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں۔ یہ بہت مبارک موقع ہے، بہت بابرکت مجلس ہے، یہاں علماء، صلحاء، اتقیاء، ابرار کا مجمع ہے اور کتابیں دونوں انتہائی اہم ہیں جن کا درس آپ کے سامنے آنے جا رہا ہے۔ تلاوت کے لیے دارالعلوم وقف دیوبند کے استاد حدیث و تفسیر حضرت مولانا قاری محمد واصف صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام الہی فرمائیں۔